بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک بہت طویل مشاورت کی ہے پورے پاکستان کے تمام ذمہ داران جو کل اپنے کارکنوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے رہے، سڑکوں پر بیٹھے رہے، دھرنے دیتے رہے اور 510 سے زائد مقامات پر سڑکیں بلاک بھی کی گئیں اور منظم طریقے سے سارا کام ہوا، پرامن طریقے سے یہ کام ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی کہ جماعت اسلامی قومی یکجہتی کی علامت بھی ہے کہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے لے کر اندرون سندھ کے تمام چھوٹے بڑے قصبات بھی اور اسی طرح سے پنجاب کے چھوٹے بڑے شہر اور قصبے اور خیبر پختونخوا چترال سے لے کر مالاکنڈ ڈویژن اور ہزارہ کی پوری بیلٹ سے لے کر وسطی جو خیبر پختونخوا ہے اور وہ بھی اور پورا پنجاب، اس کے میدان اور اس کے شمالی علاقے، اس کے جنوبی اضلاع، اس کا وسطی پورا کا پورے اضلاع، یہ سب کے سب ایک لڑی میں پرو دیے گئے۔ سب احتجاج کر رہے تھے، سب یہ نعرہ لگا رہے تھے، سب یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ لیوی کا بھتہ پیٹرولیم مصنوعات پہ قبول نہیں ہے، پیٹرول کی یہ قیمتیں قبول نہیں ہیں، پیٹرول کی قیمت 225 روپے پہ کی جائے، یہ ہم پر ظلم ہے کہ جو حکمران کر رہے ہیں اور یہ اپنی عیاشیاں کم نہیں کر رہے، یہ اپنے جہاز نہیں ختم کر رہے، یہ اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کر رہے، یہ اپنے فری پیٹرول فری بجلی یہ ختم نہیں کر رہے، بلکہ سارا کا سارا طالب علموں سے، بائکیا والوں سے، رائڈرز سے، ان ڈرائیو والوں سے، فوڈ سپلائی کرنے والوں سے اور اسی طرح مزدوروں اور کسانوں سے جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے، جن کی کوئی آمدنی نہیں ہے، طالب علموں کی، نوجوانوں کی، ان سے یہ سارا کا سارا ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے پورا پاکستان ایک آواز بن گیا اور اس نے ہماری اس جدوجہد کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ ہم نے یہ مشاورت میں فیصلہ کیا کہ 14 اگست کی جتنی سرگرمیاں ہیں اس میں پوری جماعت اسلامی اور اس کے یوتھ، خواتین ونگ سب پارٹیسپیٹ کریں گے بھرپور طریقے سے۔ ہم پاکستان کی جو بنیادیں ہیں، جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، جو عدل کے نظام کی تمنا تھی جس کے لیے پاکستان بنا، اس کی خاطر لوگوں کو مجتمع بھی کریں گے، رابطہ بھی کریں گے، پروگرام بھی کریں گے اور جشن بھی منائیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد 16 تاریخ کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا آغاز کیا جائے گا۔ لاہور میں ہم انشاءاللہ سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دیں گے اور خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں گورنر ہاؤسز کے اوپر دھرنے دیے جائیں گے اور یہ دھرنوں کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ ان دھرنوں کے نتیجے میں حکمرانوں کو ہم پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے۔ یہ ظلم اب انہیں ختم کرنا پڑے گا، یہ جبر ہے اور اس جبر کو انہیں ختم کرنا پڑے گا۔ آئی پی پیز مافیا کے خلاف بھی جماعت اسلامی نکلی تھی اور اس کے نتیجے میں حکمرانوں کو پیچھے دھکیلا تھا جو نہیں مانتے تھے کہ ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ بات بھی کی اور 17-18 آئی پی پیز سے انہوں نے نیگوشیٹ بھی کیا، بجلی کی قیمتیں کچھ کم بھی ہوئی، پھر یہ رک گئے ہیں۔ تو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، ہر خاتون، ہر فرد، ہر تنخواہ دار، ہر مڈل کلاس اور غریب، یہ سب پریشان ہیں کہ جس مہنگائی کی آگ میں ہمیں یہ جلا رہے ہیں، اب یہ سلسلہ مزید نہیں چلے گا، ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا۔ اس کے لیے انشاءاللہ ہم نکلیں گے۔ تو ہماری اس وسیع ترین مشاورت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم 16 اگست کو چاروں صوبوں میں بیک وقت دھرنوں کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر جو مشاورت میں ہماری گفتگو ہوئی ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہمارے خطے میں ہوئی ہے، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، ہم اس دفاعی معاہدے کو ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک مل کر آپس میں جڑتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا بلاک تشکیل پائے گا اور ہم غیروں پر جو ہمارا انحصار ہے، ہمارے دشمنوں پر جو بدقسمتی سے ہمارا انحصار ہو گیا تھا، وہ بھی ختم ہوگا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس دفاعی معاہدے میں ایران بھی شامل ہو، قطر بھی شامل ہو، بنگلہ دیش بھی شامل ہو، ملیشیا اور انڈونیشیا بھی ہو، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم تمام اسلامی ملکوں کو اس لڑی میں پروتے چلے جائیں تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا بلاک وجود میں آئے گا جو ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ایران کو اس میں شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے۔ بہرحال ہم اس دفاعی پوائنٹ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور اس کو خوشائند بھی سمجھتے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ مسلمان اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر متحد بھی ہوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں طاقتور بھی بنتے چلے جائیں۔ بہت شکریہ۔